الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ صاحب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینہ میں ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں اور سنیں۔ اس مناسبت سے آپ کی اس مجلس میں، آپ کی اس مسجد میں سیرت النبی کے حوالے سے درس رکھا گیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں سیرت النبی کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ رب العزت سے محبت کے دعوے دار کو حکم دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے فاتبعونی تو میری پیروی کرو۔ اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے محبوب نہ ہو جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس محبت اور عشق کے کچھ تقاضے ہیں جس پر ہر مسلمان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے اور ان تقاضوں پر پورا اترنے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے تقاضے کیا ہیں؟ ان میں پہلی چیز آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا ہے۔ اگر ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پتہ نہ ہوگی تو ہم کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ عمل کی سیڑھی معلومات ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ہے۔ اب سیرت میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سیرت ایک بہت بڑا مفہوم ہے۔ اس میں پہلی چیز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ دوسری چیز جو کتاب آپ پہ اتری اس کی عظمت ہے۔ تیسری چیز جو معجزات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے اس کی عظمت ہے۔ چوتھی چیز جو امت آپ کو عطا فرمائی اس امت کی امتیازی خصوصیات اور اس کی عظمت ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں پہلی بات عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جس طرح کے مولانا فرما رہے تھے اس طرح محفوظ ہوئی ہے کہ کائنات میں کسی نبی اور کسی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں۔ کسی نبی کی سیرت اس طرح مدون نہیں ہوئی، مرتب نہیں ہوئی جس طرح کی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب ہوئی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور زندگی کے سارے معاملات جو بھی چیزیں آپ سے نسبت رکھتی ہیں وہ سیرت ہیں. اور 1,00,000 سے زیادہ وہ لوگ ہیں، افراد ہیں جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے. اور اللہ پاک کا کرنا یہ حسن نظام یہ کہ جن لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے، محنت کے بعد ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا. 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی سیرت محفوظ ہوئی اس وجہ سے کہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں. اس کے لیے ایک مستقل علم، ایک مستقل فن ایجاد ہوا جس کا نام فن اسماء الرجال ہے. اس میں 1,00,000 سے زیادہ حضرات کی سیرت کو بیان کیا گیا. یہ صحابی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، آپ کی بات کو پہنچاتا ہے، ان کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے ہیں، ایمان کب لائے تھے، کتنی دیر انہوں نے زندگی گزاری ایمان کی حالت میں، وفات کب ہوئی ہے، اور ان کے شاگرد کون سے ہیں، کس کس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس سے علم حاصل کیا ہے، اور ان کے کیا کیا کارنامے ہیں. محدثین نے 1,00,000 سے زیادہ حضرات کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے. یہ آپ کا اعزاز ہے. دین اسلام کے علاوہ اور لوگ بھی موجود ہیں جو کئی اپنی شخصیات کو مانتے ہیں، لیکن کسی شخصیت کی سیرت محفوظ نہیں ہے اور اس کی سیرت کو بیان کرنے والوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. اسلام کا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دیا ہے. اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہے. اب سیرت کے بیان کرنے کا ایک انداز تو یہ ہے کہ کوئی اور بیان کرے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عظمت والی ذات ہے. رب تعالیٰ نے بیان کیا قرآن کریم میں. ایک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی شان کو، اپنی فضیلت کو خود بیان کر رہے ہیں. ایک حدیث مبارک میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو 6 وجہ سے دوسرے نبیوں پر فضیلت ہے. فضلت علی الانبیاء بست. فرمایا نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم. دوسرے انبیاء سے مجھے 6 وجہ سے فضیلت ہے. پہلی یہ کہ مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے. جامع کلمات کا معنی جو باتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الفاظ کے اعتبار سے بہت تھوڑی تھی، لیکن اپنے اندر معانی کا، مسائل کا سمندر لیے ہوئے تھے. بات تھوڑی پر مغز. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. کلمات اور انبیاء کو عطا کیے گئے، واضح نصیحت انہوں نے بھی کیا ہے، باتیں انہوں نے بھی ارشاد فرمائی ہیں، لیکن کلمات جامعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے. کیوں؟ باقی انبیاء ایک وقت تک ایسے تھے کہ ان کی شریعت پر عمل ہونا تھا، لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل قیامت تک کے لیے ہونا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کلمات عطا کی، ایسی باتیں عطا کی جو آپ نے زبان سے ارشاد فرمائیں، جو الفاظ کے اعتبار سے تھوڑی تھی، لیکن وہ اپنے اندر معانی کا، واضح نصیحت کا، مسائل تک سمندر لیے ہوئے ہیں. علماء آج تک اس سے مسائل نکال رہے ہیں اور قیامت تک نکالتے رہیں گے. اور فرمایا نصرت بالرعب. دوسرے نبیوں پر مجھے یہ عطا ہوئی ہے کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی. دشمن ابھی میلوں پر ہوتا تھا، لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رعب چھا جاتا تھا. یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے علاوہ اور کسی نبی کی خصوصیت نہیں ہے. اور میں وہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. جنگیں پہلے انبیاء نے بھی لڑی ہیں اور مال غنیمت ان کو بھی حاصل ہوتا تھا، لیکن اس مال غنیمت کو جلانے کا حکم تھا کہ آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی تھی. لیکن امت محمدیہ کے لیے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی فضیلت ہے، آپ کی عظمت ہے. فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ رب العزت نے پورے روئے زمین کو میرے لیے مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکیزگی حاصل کرنے کی جگہ بنا دیا. اب دیکھیں پہلے انبیاء آئے اور امتیں آئی، عبادات ہوتی تھیں،
لیکن عبادت صرف عبادت خانے میں قبول تھی. لیکن اب اگر کوئی مسلمان کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا یا مسجد اس سے دور ہے یا اس علاقے میں مسجد نہیں ہے، روئے زمین پر کہیں بھی نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہی مسجد ہے. اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا زمین کو، اس مٹی کو. اگر بندے وضو نہیں کر سکتا تو پاک مٹی سے تیمم کر لے، اس سے پاکی حاصل ہو جائے گی. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کی فضیلت کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی. آپ نے فرمایا کہ وہ ارسلت الی الخلق کافہ، سارے کے سارے انسانیت کے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. آپ سے پہلے جو بھی نبی آئے کسی نبی کی یہ نہیں تھی کہ وہ سارے جہان کے نبی بن کے آیا ہو، بلکہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے محلے کے لیے نبی تھا، سارے عالم کے نبی نہیں تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ آپ سارے جہان کے نبی بن کے آئے. اور فرمایا وہ ختم بی النبیون، اور نبیوں کا سلسلہ مجھ پہ ختم کر دیا گیا. یعنی میرے آنے سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا آیا تھا اور نبوت اور رسالت جاری تھی. میرے آنے سے نبوت اور رسالت کا اختتام ہو گیا. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں نبوت کی کڑی کی آخری کڑی ہوں، نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں. میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ 6 فضیلتیں وہ ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے اپنی امت کو بتائی. بحث امتی، ہمارا حق ہے کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں. جتنی عظمت دل میں ہوگی اتنا ہی زیادہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کو جی چاہے گا، اتنا ہی زیادہ ادب و احترام دل میں پیدا ہوگا. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے جو نبوت اور رسالت آپ کو عطا فرمائی وہ آپ کی شان نشان تھی. انبیاء پہلے بھی آئے ہیں، رسول پہلے بھی آئے ہیں، ان کی نبوت اور رسالت ان کی شان نشان تھی. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو نبوت اور رسالت عطا فرمائی وہ آپ کی شان نشان تھی. پہلے نبی آئے، رسول آئے، لیکن آپ نبی بھی تھے، نبی الانبیاء بھی تھے. نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبیوں کے نبی ہیں، نہ صرف نبی ہیں بلکہ تمام نبیوں سے افضل ہیں. یہ فضیلت. اور اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام اترا قرآن کریم. پہلے انبیاء پر بھی کلام آیا، ان پر بھی وحی نازل ہوئی، لیکن جو کتاب اور کلام آپ کو دیا گیا وہ آپ کی شان نشان تھا. جو پہلے انبیاء کو دیا گیا وہ ان کی شان نشان تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے رک جاتے تھے اور آپ کی زبور کی تلاوت سنتے تھے. مسحور کن آواز تھی. لیکن اللہ رب العزت نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا. ایک تو قرآن بے مثال، ایسا بے مثال کہ عرب میں رواج تھا جو بندہ سب سے اچھا کلام کہنا جانتا ہوتا عربی زبان میں اتنی زیادہ اس کی عزت اور قدر ہوتی تھی. بیت اللہ کے دروازے پر جو بندہ اعلیٰ کلام لکھ لیتا وہاں لٹکا دیتا بطور چیلنج کے کہ کوئی اس سے اچھا کلام پیش کرے. اب اگر کوئی اس سے اچھا کلام پیش کر دیتا تو پہلے کا کلام اتر جاتا، دوسرا کلام آ جاتا. یہ عرب میں رواج تھا. لیکن جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترنا شروع ہوا اس وقت ایک شاعر کا کلام بڑی دیر سے لگا ہوا تھا بیت اللہ کے دروازے پر. کسی بندے نے اس کا توڑ نہیں پیش کیا تھا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی تو اس شاعر کی بہن نے جب اس سورہ کوثر کو سنا تو مارے شرم کے جا کر خود ہی اس کلام کو اتار لیا اور کہا کہ یہ اب کلام جو نازل ہوا یہ اس سے کہیں زیادہ فصیح اور بلیغ ہے اور عمدہ ہونے میں اپنی مثال آپ ہے. اس کے بعد یہ رواج ہی ختم ہو گیا عرب کے اندر کہ کوئی بندہ اچھا کلام لکھے اور دوسرا آ کر اس کا مقابلہ کرے. قرآن کے بعد کوئی اچھا کلام، کوئی ایسا فصیح اور بلیغ کلام، کوئی ایسا عظمت والا کلام نازل ہی نہیں ہوا. اب کتابیں اللہ پاک نے دوسرے انبیاء کو بھی دی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی. پہلے انبیاء کو وہ دی جو ان کی شان شان تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دی جو آپ کی شان شان تھے. حضرت داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ سنتے تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل، اخنس بن شرائط اس جیسے اور کفار دن کے وقت آپ کی مخالفت کرتے تھے
چھپ کر آپ کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ جب رات شروع ہوتی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت شروع فرماتے، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، ابو جہل آیا اور گھر کے ایک کونے میں قرآن کریم کی تلاوت سننے لگا۔ اخرس بن شریح آیا، دوسرے کونے میں آ کے قرآن کریم کی تلاوت سننے لگا۔ ایک اور کافر آیا، وہ چھپ کر وہ بھی قرآن پاک سننے لگا۔ ساری رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے رہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت قریب آ گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فجر کی اذان کا وقت قریب ہو گیا، اب مسلمان گھروں سے نکل آئیں گے، اس لیے جانے لگے واپس، تو آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو ایک نے دوسرے سے پوچھا تو کس لیے آیا تھا؟ اس نے پوچھا تو کس لیے آیا تھا؟ بتانے لگا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنو، بڑا عمدہ کلام ہے اور آواز بڑی عمدہ ہے، سننے میں بڑا سکون آتا ہے۔ دوسرے نے کہا میں بھی اس لیے آیا تھا، تیسرے نے کہا میں بھی اس لیے آیا تھا۔ اب جب تینوں نے اس بات کا اقرار کیا تو اگلے دن نہ آنے کا وعدہ بھی کیا۔ اگر ہمارے اس شوق کو کسی اور نے دیکھ لیا، صبح کو ڈنکا بج جائے گا ہمارا کہ دیکھو دن کو مخالفت کرتے ہو اور رات کے وقت قرآن سنتے ہو، لوگ ایمان نہ لے آئے مکہ والے سارے کے سارے، اس لیے وعدہ کرو کل کو کوئی نہیں آئے گا۔ تینوں نے آپس میں وعدہ کیا کل کو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اگلے دن پھر رات ہوئی، پھر بھاگے آئے اور چھپ کر قرآن سننے لگے۔ ساری رات پھر سنتے رہے، واپس جانے لگے، پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اوے میں نے تجھے کہا تھا کہ کل نہ آنا، اس نے کہا میں نے بھی کہا تھا کہ کل نہ آنا، تیسرے نے کہا میں نے بھی کہا تھا، لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ آخر کار پھر وعدہ کیا کل کو ہم میں سے کوئی نہیں آئے گا، لیکن تیسرا دن پھر ہوا، تیسرے دن پھر اکٹھے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے کتابیں اور کلام اور انبیاء کو بھی دیے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے، باقی انبیاء کو وہ دیے جو ان کی شان شان تھے اور ہمارے نبی کو وہ دیے جو کہ آپ کی شان شان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ اپنی جگہ برحق ہے، آواز بڑی پیاری تھی، لیکن ادھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی برحق ہے۔ کافر ایسے نہیں ساری رات جو ہے قرآن پاک سنتے تھے، انداز تلاوت بہت بڑا عجیب تھا۔ اب دیکھیں جو آپ کو معجزہ عطا ہوئے، میں اس حوالے سے بات عرض کرتا ہوں، آپ کو معجزہ جو عطا ہوئے آپ کی شان شان عطا ہوئے، دوسرے انبیاء کو جو عطا ہوئے ان کی شان شان عطا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ پاک نے ان کے ہاتھ سے جن معجزات کا ظہور فرمایا ان کا تعلق زیادہ پانیوں کے ساتھ ہے۔ آپ غور کریں، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوتے سب کو مار دو، تو موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کر رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو بچانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال کر باہر پانی کی ندی اس میں ڈال دی۔ اب آپ پانی کی ندی میں ڈال دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا تابوت تیرتا ہوا آ رہا ہے اور وہی ندی فرعون کے مہار سے گزرتی تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ، چونکہ اولاد کوئی نہیں تھی، اس نے دیکھا تابوت تیرتا ہوا آ رہا ہے، نوکروں کہا اس کو نکالو دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب خادموں نے نکالا دیکھا تو اس کے اندر خوبصورت بچہ ہے۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے گھر میں تربیت پاتے ہیں، اولاد نہیں تھی، اس لیے حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، اس بچے کو اپنا متبنہ بنا لیتے ہیں، منہ بولنا بیٹا بنا لیتے ہیں، چنانچہ بیٹا بنا دیا گیا۔ اب یہ پانی موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا بظاہر ذریعہ بنا، موت سے بچنے کا بظاہر ذریعہ بنا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن اس سے آگے آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پاتے ہیں اس وقت کیا مسئلہ ہوا؟ فرعون پیچھے آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والے آئے، اللہ پاک نے حکم دیا کہ بھائی یہاں ڈنڈا مارو، عصا مارو، دریا پہ مارا گیا، 12 رستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، ان کے ماننے والے نکل گئے، لیکن فرعون اسی راستے آیا اور غرق ہوا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ڈنڈے کو پانی پہ مارا، عصا کو پانی پہ مارا، دریا میں راستے بن گئے، نجات کا ذریعہ بن گیا۔ توجہ کرنا، میں تمہید بات رہا ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھانے کی۔ اب دیکھیں اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وادی طے میں رہے، وہاں پر کھانے پینے کے لیے اشیاء نہیں تھی، بنی اسرائیل نے تقاضا کیا کھانے پینے کے لیے اشیاء چاہیے، اس لیے پینے کے لیے پانی چاہیے،
کھانے کے لیے اشیاء چاہیے، پینے کا مطالبہ کیا کہ پانی چاہیے۔ اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سامنے پتھر ہے، اس پہ اس پہ ڈنڈا مارو۔ وہی عصا جو ان کے پاس موجود تھا سانپ بن جاتا تھا، اسی عصا کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ جب عصا کو مارا تو اس وقت فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، قرآن نے کہا کہ 12 چشمے اس سے نکل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی آدمی کو مکہ مارا تھا، قدرت الہی سے مر گیا، فرعون اس کو پتہ چل گیا کہ وہ قبطی آدمی جو مرا موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مرا، وہ جھگڑالو بندہ تھا، مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے کہ کہیں فرعون جو ہے اس کے عتاب میں نہ آ جاؤ۔ نکلے تو آگے ایک جگہ پر لوگ پانی اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے، تو کچھ بچیاں بھی ایک سائڈ پہ کھڑی جانوروں کو لے کر پانی پلانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مرد پانی پلا رہے ہیں، بچیاں ایک سائڈ پہ خواتین کھڑی ہیں، ان کی باری نہیں آ رہی۔ آپ نے ان سے کہا لاؤ میں آپ کے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلا دیا، بچیاں گھر چلی گئیں۔ وہ پیغمبر حضرت جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جب گھر گئیں والد صاحب نے پوچھا کہ آج وقت سے پہلے کیسے آ گئی؟ انہوں نے بتایا کہ وہاں ہم کھڑی تھی، کوئی نیک بندہ آیا، اس نے ہمارے جانوروں کو پکڑا اور پہلے پانی پلا دیا، جلدی واپس آ گئی۔ اور اس کی موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا، شرافت کو بیان کیا۔ عورت مرد کی شکل کو دیکھ کے جان جاتی ہے یہ بندہ شریف ہے یا بدماش ہے یا خائن ہے یا ایسا ویسا ہے، اس لیے اسی بات کو بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھیجا، جاؤ جا کے ان کو بلا کے لاؤ۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، وہ بچی بلانے کے لیے آئی، موسیٰ علیہ السلام آگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب دیکھو یہ عظمت ملی ہے، پیغمبر کی بیٹی نکاح میں آئی ہے، اس کا بظاہر سبب پانی بنا ہے۔ کیا بنا ہے؟ پانی پلایا تب ہو گئی نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جن کا تعلق پانی کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے جو ان کی شان شان تھے، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزات عطا فرمائے جو کہ آپ کی شان شان تھے، آپ کو معجزات کیا عطا فرمائے۔ ایک معجزہ یہ ہے، ایک جنگ کے موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، پانی کم تھا، صحابہ کرام نے آ کر شکایت کی کہ پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے بڑے پریشان ہیں، پینے کے لیے بھی پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا بہت ہو تو لے آؤ۔ صحابہ کرام تھوڑا بہت لے آئے تو ایک برتن میں پانی جمع کیا گیا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس پانی کے اندر اپنے ہاتھ مبارک کو ڈالا۔ جب اس ہاتھ مبارک کو ڈالا، اللہ رب العزت نے ان انگلیوں سے پانی کے چشمے نکال دیے، ان انگلیوں سے پانی کے چشمے نکال دیے۔ معجزہ حضرت موسیٰ کو بھی عطا کیا گیا پانی کا، اور معجزہ حضور کو بھی عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کو وہ عطا کیا گیا جو ان کی شان شان تھا، جو اور حضور کو وہ عطا کیا گیا جو آپ کی شان شان تھا۔ یہ حضور کی عظمت ہے۔ ہاں جی، معجزات تمام انبیاء کو عطا ہوئے۔ اب دیکھیں چاند کا 2 ٹکڑے ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن اس معجزے کی شان دیکھیں، یہ معجزہ عالمی ہے، یہ وقتی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کا معجزہ تھا، ڈنڈے کو نیچے پھینکتے سام بن جاتا، وہاں کے لوگ دیکھ سکتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، بنی اسرائیل کے سامنے ظہور ہوا معجزات کا۔ لیکن دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے اور کہا اگر آپ نبی ہیں ہمارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، چونکہ آپ عالمی نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے معجزہ بھی وہ دکھایا جو کہ عالمی نبی کی شان ہے۔ آپ نے چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک حصہ اس طرف آ گیا، ایک حصہ اس طرف آ گیا، پوری دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اب معجزات اسے نبیوں کو بھی عطا ہوئے، حضور کو بھی عطا ہوئے، حضور کو معجزات وہ عطا کیے گئے جو آپ کی شان شان ہے۔ تو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں، جس کی وجہ سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھے۔ میرے بھائیوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس طرح محبت کریں جس طرح کے محبت کرنے کا حق ہے۔ یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ محبت کیسے کرنی ہے؟ محبت اس طرح جس طرح صحابہ نے کی ہے۔ اللہ پاک نے بطور مثال کے صحابہ کو پیش کیا قرآن کریم میں کہ حضور کے جان نثار حضور کی کھیتی ہیں،
اب صحابہ نے حضور سے محبت کیسے کی ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا ہے کہ اس طرح محبت کرنی کائنات کی ہر چیز سے عزیز حضور کی ذات ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے گئے تو روک دیا گیا عمرہ نہیں کرنا، اور ایک معاہدہ ہوا، کفار نے ساری کی ساری شرطیں اپنے حق میں منوا لی اور ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف تھی۔ کہا کہ اس سال عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنا، اگلے سال آؤ، تمہارا کو بندہ مسلمانوں کے ہمارے پاس تمہارا کو بندہ اگر اسلام سے پھر کے ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے، اگر ہمارا بندہ کو مسلمانوں کے تمہارے پاس آ گیا تم نے واپس کرنا۔ اس طرح کی عجیب و غریب شرطیں تھیں، لیکن حضور نے قبول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاہدہ لکھا گیا تو معاہدے کے اوپر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، ہاں جی، مکہ کے رہنے والے افراد کے ساتھ۔ اب جب آپ نے تحریر لکھائی مکہ والوں نے دیکھی کہ دیکھو یہ لکھا ہوا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہا حضرت ہماری آپ سے تو لڑائی یہ ہے، ہم آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں، یہاں معاہدے کے اوپر لکھا ہوا یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اس لیے رسول اللہ کا لفظ ہٹائیں اور لکھیں یہ معاہدہ ہے محمد بن عبداللہ کی طرف سے مکہ والوں کے ساتھ۔ اور اس معاہدے کو لکھنے والے کون تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا علی یہ کہہ رہے ہیں نا اس کو محمد رسول اللہ کو مٹا دو، تو مٹا دو اس کو۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ فرمایا حضور میں محمد رسول اللہ کیسے مٹا دوں، میرا تو ایمان جاتا ہے، میں تو آپ کو محمد رسول اللہ سمجھتا ہوں اور میں آپ کو اللہ کے رسول جانتا ہوں مانتا ہوں، میرے ایمان کا حصہ ہے، میں کیسے اس کو کاٹ دوں؟ میں اس کو نہیں کاٹ سکتا، میرا ایمان جاتا ہے۔ جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی خاطر فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے علی، تو انہوں نے دکھایا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، حضور نے خود اس کو کاٹ دیا صلح کی خاطر۔ اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہر طرف سازشوں کی جرگار ہو گئی، منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے، جہاد کے منکر کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے اور جو انہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا ان کے ساتھ میں جہاد کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضرت حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بندے تو اپنے ہیں، لہذا ان کے ساتھ لڑائی اگر نہ کی جائے۔ اور میں ایسا نہیں ہو سکتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا تو میں اس سے زکوٰۃ دیے بغیر نہیں بیٹھوں گا، ورنہ میں ان سے جنگ کروں گا۔ اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ شریعت کے ایک حکم کو بھی نافذ کرنے کے لیے، شریعت کے ایک حکم کو لوگوں کو بتانے اور منوانے کے لیے بھی پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ کن حالات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے مکہ سے، کن حالات میں پورے مکہ والے مخالف، رشتہ دار مخالف، سب مخالف لے کر نکلے، غار ثور میں آ گئے ہیں۔ ہاں جی، جان پر کھیل کر غار ثور میں لے کے آئے۔ جب ثور کی پہاڑی چڑھ رہے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے۔ ابوبکر صدیق کا یہ عشق اور ایمان تھا کہ خود نہیں تھکے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ پہاڑ پر چڑھنا ویسے بڑا مشکل ہے، جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں، ثور پہ چڑھے ہیں، آج تو رستے میں بن گئے ہیں، اس کے باوجود چڑھنا مشکل ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اس کے رسول کسے کہتے ہیں۔ کانٹے تھے، رستہ بھی کوئی نہیں تھا، کانٹے جگہ جگہ پہ بھیجے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور غار ثور میں پہنچایا۔ اسے اس کے رسول کہتے ہیں۔ ہر چیز داؤ پہ لگا دی اپنی۔ غار ثور کے اندر گئے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، گئے غار کو صاف کیا، کپڑا تھا اس کو پھاڑ کے جہاں جہاں سوراخ تھے ان کو بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا جس کو بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا خدشہ ہوا یہاں سے کوئی موسی چیز نکل کر ڈس نہ دے حضور کو، اس لیے وہاں پر اپنی ایڑی رکھ دی، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی، اس طرح یوں آگے اپنی ایڑی لگا دی۔ سانپ آیا اور سانپ اندر داخل ہونا چاہتا تھا لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا۔
جب اس نے دیکھا ایڈی رکاوٹ ہے، اس نے ایڈی پہ ڈنگ مارنا شروع۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہے کہ آپ کی گود میں حضور علیہ وسلم آرام فرما اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سانپ نے ڈس لیا لیکن چیخ و پکار نہیں کی، چیخ و پکار تکلیف بہت تھی، سیر چڑھ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آنسو حضور علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ گرے۔ جب آنسو گرے حضور کی آنکھ کھلی، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ سینے کی، فرمایا حضور صاحب نے ڈس لیا۔ فرمایا کہاں ڈسا؟ میں یہاں ڈسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک جو ہے ایڑی پر لگایا، اسی وقت ٹھیک ہو۔ یہ معجزات ہیں جو آپ کی شان نشان ہے۔ عاشق رسول بننا صحابہ کرام سے سیکھیں، اسے کہتے کس کو ہے؟ اپنی ہر چیز فنا کر دینا۔ فنا فی الرسول، اگر اس دور میں اس کی اعلیٰ مثال دیکھنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو وقت نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، چونکہ اس وقت ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، بات میں شارٹ کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تیسرا تقاضا ہے، پہلا کیا بیان کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور سمجھنا۔ نمبر 2، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس طرح کی محبت ہونا کہ بندہ ہر چیز قربان کر دے، ہر چیز سے زیادہ حضور کی ذات کو اپنے لیے عزیز سمجھ۔ نمبر 3، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دے، کسی سنت کو حقیر نہ سمجھے۔ سنت کا معنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، سنتوں کو اتباع کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سنت کی اہمیت کیا ہے یہ بھی صحابہ کرام سے پوچھ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کافر بادشاہ کے دربار میں صحابہ کرام کو مذاکرات کے لیے جانا ہوا، تو کھانا کھانے کی نوبت پیش آ گئی۔ اب وہاں پر کھانا کھا رہے تھے، ایک صحابی رسول کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا۔ جب لقمہ گرا تو وہ اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھانے لگے۔ سنت ہے کہ بھئی کھانے کا کوئی حصہ اگر لقمہ کھاتے ہوئے نیچے گر جائے تو صاف کر کے کھا لو۔ وہ اٹھا کر کھانے لگے تو قریب کوئی صلاح والا بندہ تھا، اس نے کہا کہ یار دیکھو بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، اعلیٰ لوگ بیٹھے ہیں، ساتھ وزیر مشیر، ہاں جی، وہ کیا کہیں گے کہ دیکھو روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گر گیا، اس کو اٹھا کے کھانے لگا، لوگ ہمیں گھٹیا سمجھیں گے۔ صحابی رسول نے حالات میں کیا جواب دیا؟ انترکو سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کے لیے چھوڑ دیں؟ ہم ان بیوقوفوں کی وجہ سے حضور کی سنت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں سنت، سنت کی اہمیت۔ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں، حضور کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھو۔ ایک جنگ صحابہ کرام کی کفار سے چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے، جنگ چل رہی تھی، فتح نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ وجہ کیا ہے، فتح نہیں ہو رہی، بڑے دن ہو گئے ہیں، کہیں کسی عمل میں کمزوری تو نہیں آ گئی۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ مسواک کا اہتمام جس طرح پہلے ہم کرتے تھے اس سے کچھ کم ہو گیا۔ امیر محترم نے حکم جاری کیا کہ کافروں سے لڑائی بعد میں ہوگی، سب جو ہے نا اپنی اپنی مسواک لیں اور مسواک کریں، سب مسواک کریں، اجتماعی عمل کرو سارے کے سارے۔ اب جب صحابہ کرام نے سب نے مسواکیں لی، مسواکیں بنائی اور مسواک کرنا شروع کی۔ اب اس دور میں تو چونکہ چھپ کر نہیں معاملہ ہوتا تھا، کفار بالکل آمنے سامنے ہوتے تھے، کافر سامنے جب دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، سارے کے سارے جو ہے نا وہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں۔ اب ان کے گمان میں یہ بات آئی، ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ مسلمان سارے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے ان قریب ایسا ہوگا کہ ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ کفار بھاگ گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گیا۔ یہ سنت پر عمل کی برکت ہے میرے بھائی، مسواک والی سنت کو اپنائیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل جو مسواک کے متعلق ہے نا بڑا عجیب ہے۔
بڑا عجیب بڑا عظیم، سوتے وقت بھی مسواک کرتے تھے، اٹھنے کے فوراً بعد جو عمل تھا مسواک کا تھا، وضو کے وقت مسواک کرتے تھے، اتنی کثرت سے مسواک کرتے تھے، آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ میں اتنی کثرت سے مسواک کرتا ہوں کہ میرے مسوڑے چھلنے کے قریب ہو گئے، اتنا اہتمام تھا مسواک کا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے عظیم فضائل بیان کیے ہیں، ہم وہ سارے کے سارے سنتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سنت عمل سنت، اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، سنتوں کو معلوم کرنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا بیڑا پار انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے بھائیوں، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ہی اپنے لیے حرف آخر سمجھیں، دنیا کی رنگینی کے پیچھے نہ جائیں، کفار کے طرز عمل کے پیچھے نہ جائیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ اگر ہم غیروں کے طریقوں پر چلیں گے، جس طرح وہاں ماحول حالات قانون ہے اس طرح کے قانون حالات ماحول بنانے لگیں گے، ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی، ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی۔ آج ایک نیا قانون جو ہے جو متعارف کروایا جا رہا ہے، اب تو موبائل پہ فون کرو تو اس کی جو ہے نا تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ٹرانسجینڈر کا قانون۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا بے حیائی کی دعوت ہے، مردوں کو عورتیں بننے کی دعوت ہے، عورتوں کو مرد بننے کی دعوت ہے۔ میرے بھائیوں، قوم لوط پر عذاب کس چیز کا آیا تھا؟ وہ مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم جس پرستی کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے اور اسلام نے کس قدر سختی کے ساتھ اس کی تردید کی ہے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ قوم لوط کا جو عذاب آیا تھا، قوم لوط کا جو حشر ہوا تھا، ہم سب قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں، انسنی بات نہیں ہے۔ قوم لوط کی بستی لڑکوں سے بدکاریاں کرتی تھی، انجام یہ ہوا پوری کی پوری بستی کو فرشتوں نے اوپر اٹھایا، آسمان پہ لے گئے، آسمان کے جگہ کو الٹا پٹک دیا، اوپر پتھر مارے گئے۔ آج بھی وہاں پر تباہی کے آثار موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اس قانون کو اپنے اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، جو کلمہ کی بنیاد پہ بنا ہے، جو ملک مدینہ طیبہ کی ریاست کے بعد دوسرا ایسا ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، وہاں پر اسلام کے ساتھ سیدھی سیدھی بغاوت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس طرح کے قوانین کبھی ہم برداشت نہیں کریں گے، کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جانے میں دینی پڑی، پاکستان کا قانون کبھی نہیں بننے دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ بننے دیں گے؟ ہاں جی میرے بھائی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بچے جب بچہ فرمانا 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے تو نہیں نماز پڑھتا تو مارو، اور میں ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا بچہ 10 سال کے بچے کے ساتھ نہ سو، ایک بستر میں بستر الگ کر دو۔ حالانکہ یہ گھر میں رہنے والے کون ہیں؟ دونوں بھائی ہیں، بھائیوں کو 10 سال کے ہو جائے تو الگ کرنے کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو اس طرح کے ہجڑے آرے نئے بن رہے ہیں، وہ کوئی کہہ رہا ہے مجھے خارش ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں ہو رہا ہے، معلوم ہے خارش کسی اور چیز کی ہے۔ یہ بکواس ہے اور اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائی، بے حیائی کی سیدھی سیدھی دعوت ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت نے دیکھیں جی ساری کی ساری باتیں دین کی بیان کر دی ہیں۔ جو ہجڑے خسرے جو ہم کہتے ہیں، عربوں سے خنسا کہتے ہیں، شریعت نے اس کے بھی احکامات بیان کیے، خنسوں کے احکام بیان کیے ہیں۔ خنسا خسرا فرمایا جس میں مردوں کی علامات سے پائی جاتی ہیں اس کا حکم مردوں والا، جس میں عورتوں والی علامت سے پائی جاتی ہے اس کا حکم عورتوں والا۔ اس کو اجازت نہیں مردوں کے پاس آئے، دوسرے کو اجازت نہیں کہ وہ عورت کے پاس آئے۔ میرے بھائیوں، اس قانون کو جاری کرنے کا نقصان یہ ہوگا، نافذ کرنے کا نقصان یہ ہوگا، مرد عورتوں کے مجمع کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، ہر طرح کی بے حیائی کریں گے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسا جرم ہے قرآن کریم میں اس جرم کا انجام بیان کر دیا گیا ہے۔
لیکن اس کے باوجود اگر ہم نہیں ڈرتے، اس طرح کے قوانین کی اگر حوصلہ شکنی نہیں کرتے، حوصلہ افزائی کرتے ہیں میرے بھائیوں، پھر ہم اسی طرح کے عذابوں کا انتظار کریں۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کوئی کمزور بھی نہیں اور ایسی بھی نہیں کہ زمانے کے حالات کے ساتھ نہ چل سکے۔ ان لوگوں نے اس طرح کے قوانین بنا کے دیکھ لیے، وہ وہاں فیل ہو گئے، یہاں آ کے اس کو پاس کیا جا رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آخری بات، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ شریعت کو اور شریعت کی روح کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو ہم اس طرح اغیار کے دھوکے میں آتے رہیں گے۔ اب ایک قانون ہے ہمارے یہاں، اس پہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، اسے فیملی پلاننگ کہتے ہیں، خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں میں بچے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بچے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا۔ ہم خود سمجھتے ہیں اپنی اس ناقص عقل سے کہ میرے 2 بچے ہونے چاہیے، میرے 3 بچے ہونے چاہیے، وہ میرے بھائیوں اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم اللہ کے قانون میں کیسے دخل اندازی کرنے والے بن گئے؟ ہم رازق نہیں ہیں اپنے بچوں سے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں کوئی چلنے پھرنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ جب ہر ایک کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، ہم کیسے کہتے ہیں کہ میں بھی 4 بچوں کو روٹی نہیں دے سکتا؟ تو بھی اللہ نے دے دی۔ جو جی دنیا میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زیادہ اولاد کی دعائیں دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دعا دی، فرمایا اللہم احسن مالہ وولدہ، فرمایا اللہ اس کو مال بھی زیادہ عطا کر، اس کو اولاد بھی زیادہ عطا کر۔ اگر یہ کام برا آتا حضور دعائیں دیتے۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کے 100 سے زیادہ پوتے اور نواسے تھے، 100 سے زیادہ، اور مال بھی اللہ پاک نے بہت عطا فرما دیا۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت پر فخر کروں گا قیامت کے دن کہ اس کی صفیں تمام انبیاء سے زیادہ ہوں گی۔ اب اگر 2 بچے جننے ہیں صفیں زیادہ کیسے ہوگی؟ میرے بھائیو، سیدھا سیدھا اسلام سے نہ لڑیں، حضور کی تعلیمات سے نہ لڑیں۔ اگر یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہاں اسلام کی بات کرے، پلاننگ آپ نے نہیں کرنی، میرے رب نے کرنی ہے۔ وہ چاہے تو 8 10 12 بیٹے دے دے، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ ساتھی جماعت سے واپس آئے، امریکہ میں گئے، انہوں نے کارگزاری سنائی، کہنے لگے جماعت گئی مستورات کی، وہاں مستورات کی جماعت تھی امریکہ میں، تو وہاں جو ہماری جماعت کی بہنیں تھیں ان کی ایک نو مسلم خاتون سے ملاقات ہوئی، تو اور اس سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ بڑا عجیب سبب تھا۔ سبب یہ ہوا کہ میری شادی ہوئی، شادی کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے یہاں اولاد ہو، میرا خاوند بھی نہیں چاہتا تھا کہ اولاد ہو، اس نے مجھے وہ ادویات لا کے دی، گولیاں لا کے دی کہ جو کہ بچے کی پیدائش کو روکنے کے لیے کارگر ہوتی ہے۔ میں نے گولیاں کھا لی، لیکن گولیاں استعمال کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ میرے یہاں پھر بھی بیٹا پیدا ہوا۔ تو بیٹا پیدا ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ بند تھے، مٹھیاں بند تھے، اور مٹھیاں کھل نہیں رہی تھی۔ بڑی کوشش کی گئی لیکن مٹھی نہ کھلے۔ آخر کار بچے کے ہاتھوں کا آپریشن کیا گیا، آپریشن کے ذریعے اس طرح اس کی مٹھیوں کو کھولا گیا۔ جب کھولا تو بچے کے ہاتھ میں وہی 2 گولیاں تھی جو ماں نے کھائی تھی، ایک گولی اس ہاتھ کے اندر اور ایک گولی اس ہاتھ کے اندر تھی کہ دیکھو اللہ رب العزت نے مخلوق کو بتا دیا کہ دیکھو تم خالق نہیں ہو، اللہ خالق کل شیء، اللہ رب کی ذات ہر چیز کی خالق ہے۔ جس نے دنیا میں آنا وہ آ کے رہتا ہے۔ میرے خان صاحب تھے تو انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا تھا زبردست خان۔ کسی نے پوچھا کہ زبردست خان نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا جی ہم نے بڑی کوشش کی یہ نہ آئے دنیا میں،
لیکن یہ پھر آ گیا، اس لیے ہم نے اس کا نام رکھ دیا زبردست خان۔ سمجھ آئے؟ تو میرے بھائیو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سچی کرنی ہے۔ سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی عظمت کو پڑھیں، سمجھیں، سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز حضور علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو، اور کوئی بھی ایسا موقع آ جائے جہاں پر شریعت ایک طرف ہو اور طبیعت ایک طرف ہو، طبیعت کو ایک طرف پھینک کے شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں محبت تو مجھے بڑی ہے لیکن تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ویسے میں تیرے قربان جانی ہے لیکن صدے میں مدینے میں ملتان جانی ہے۔ کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہو دنیا میں آخرت میں، تو کامیابی مسلمانوں کے ملک میں اسلام پہ عمل کرنے میں ہے، مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلموں کے ایجنڈے نافذ کرنے میں نہیں ہے۔ یہ کرو وہاں فیل ہو گیا فیملی پلاننگ والا، وہاں انہوں نے ایسا کیا کہ میرے بھائیوں وہاں ایسا کیا کہ بچے کم ہوا یہ کہ ان کے مردوں کی تعداد کم ہو گئی، عورتوں کی تعداد بڑھ گئی، اب ان کے پاس دفاعی قوت کمزور ہو گئی، کئی ممالک نے انعام رکھ دیا اب جو عورت بچہ پیدا کرے گی اس کا وظیفہ حکومت دے گی۔ وہاں پر قانون بن گئے، جو قانون وہاں فیل ہو گیا یہاں اس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، وہاں فیل ہو گیا یہاں پر اس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ وہاں پر بچہ پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، یہاں پر بچہ پیدا کرتے ہیں اب بچہ تو اب تو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو ہے نا پکا پکا کام ختم کرا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں تو انہوں نے ایسا ہی کیا، 2 بچے پر عمل کیا، بچے 2 ہو گئے، آپریشن کروا دیا۔ اب ایک وقت اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، بچوں کے ساتھ جا رہے تھے سفر پہ، تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں دونوں بچے مر گئے۔ اب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں کہ اولاد کہاں سے ہو؟ خود رستہ روکا تم نے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، اللہ کے ساتھ مقابلہ نہ کرو میرے بھائی۔ جو قانون وہاں فیل ہوتا ہے نا یہاں پاس۔ اب دیکھو شریعت کا ایک مسئلہ ہے، طلاق دینے کا اختیار کس کو ہے؟ مرد کو یا عورت کو؟ مرد کو۔ اب اس میں حکمت ہے، لیکن اب مغرب نے کہا کہ نہ، یہ مرد اور عورت یہ دونوں گاڑی کے 2 پہیے برابر چلنا چاہیے۔ جس طرح اختیار طلاق دینے کا مرد کو ہے اسی طرح طلاق دینے کا اختیار عورت کو بھی ہونا چاہیے۔ قانون پاس کر دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ عورت اس بات کی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے بڑے فیصلے کرنا جانتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں شادیاں ہونا شروع ہوئی اور جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے طلاقیں ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ کاروبار بن گیا۔ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ نکاح کرتی ہیں، اور وہاں یہ بھی قانون بنا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو خاوند کی آدھی جائیداد جو ہے اس کے نام منتقل کی جائے۔ جب یہ قانون بن گیا اب عورتوں نے کاروبار بنا لیا، ہر مہینے جو 4-5 بیاہ کرا لینی ہے، طلاق دے دیا، جائیداد ساری اپنے نام۔ مہینے میں 4-5 شادیاں کرائیں، ہاں جی، کاروبار 2 دن رہی 3 دن رہی، طلاق دی، ہو گئی، اب جائیداد ساری اس کی جائیداد اب اپنے نام آ گئی، کاروبار بن گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا شادیاں کم ہو گئی، بدکاری کو عروج ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یار عورتیں بیویاں بے وفا ہوتی ہیں، طلاقیں دے کے چلی جاتی ہیں، اس لیے گرل فرینڈ کا قانون جو ہے جاری کرو اور گرل قانون کا ماحول بناؤ۔ یہ اب کیا ہوا؟ گرل فرینڈیں عام ہو گئی، وہ لڑکی ہے شادی کوئی نہیں اس سے ویسے ہی جو ہے نا خوش گپیاں ہیں، ویسے ہی اپنی شہوت کو پورا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر یہ طریقہ کار انسانی نسل کے بڑھانے کا ایک رکھا ہے، اس کا ڈسپلن ہے، اس کو ماننے میں خیر ہے۔ جو چیز وہاں پہ لگی، اب یہاں کئی عقل کے اندھے کہتے ہیں ہاں عورت کو اختیار کیوں نہیں ہے طلاق دینے کا، وہاں نتیجہ دیکھ لیا۔ میرے بھائیو اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم سب عزم کریں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور ہر چیز سے مقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رکھیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔